السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 73 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے باب 51 کا آغاز کیا جو جہنم کے عذاب کے تعلق سے ہے۔ آئیے اسی باب سے آج کے درس میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سماعت کرتے ہیں۔ جب الحزن کا عذاب، ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب الحزن کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 400 بار پناہ مانگتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کون جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ ریاکار قاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے اعمال کی نمائش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند ایسے قاری ہیں جو ظالم حاکموں سے میل جول رکھتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ جہنم اس وادی سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ریاکار سے مراد وہ لوگ جو اپنے ہر عمل کی نمائش کیا کرتے ہیں۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 سوراخ ہیں، ہر سوراخ میں ایک سانپ ہے جو جہنمیوں کے چہروں کو ڈستا رہتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں یہ منکر السند حدیث نقل کی ہے کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 مکان ہیں، ہر مکان میں 70,000 کنویں ہیں، ہر کنویں میں 70,000 اژدہے ہیں، ہر اژدہا کی بانچھوں میں 70,000 بچھو ہیں۔ کافر اور منافق ان تمام کا عذاب پائے بغیر نہیں رہیں گے۔ ترمذی میں منقطع السند روایت ہے کہ جہنم کے کنارے سے بڑی چٹان لڑکائی جاتی ہے، اور 70 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ جہنم کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جہنم کو اکثر یاد کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی سخت، اس کی گہرائی بے حد ہے، اور اس میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ بزاز، ابو یعلا، صحیح ابن حبان اور بہقی کی روایت ہے کہ اگر جہنم میں پتھر پھینکا جائے اور اسے نیچے جاتے ہوئے 70 سال گزر جائیں، تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔
مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک دھماکہ سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پتھر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا تھا، ابھی ابھی وہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکا ہے۔ طبرانی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہولناک آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیسی آواز تھی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ چٹان تھی جسے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، وہ ابھی جہنم کی گہرائی تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو بھی اس کی آواز سنا دی جائے۔ اس کے بعد وصال تک آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ احمد اور ترمذی کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگر اس جتنا سیسا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو زمین و آسمان کی 500 سالہ سفر کی دوری کے باوجود رات سے پہلے پہلے یہ زمین پر آ جائے، اور اگر اسے جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا جائے تو 40 سال گزرنے سے پہلے اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے۔ احمد، ابو یعلا اور حاکم کی روایت ہے کہ اگر جہنم کا ہتھوڑا جو لوہے سے تیار کیا ہوا ہے زمین پر رکھ دیا جائے اور جن و انسان مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو بھی اسے نہیں اٹھا سکیں گے۔ حاکم کی روایت ہے کہ اگر پہاڑ پر ہتھوڑے کی ایک مار لگائی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت بن جائے۔ ابن ابی دنیا کی روایت ہے کہ اگر جہنم کا ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ حاکم کی ایک روایت ہے کہ زمینیں 7 ہیں اور ہر زمین کا دوسری زمین کے بیچ 5 سال کے سفر کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اوپر والی زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے جس نے اپنی دونوں آنکھیں آسمان سے ملائی ہوئی ہیں۔ مچھلی چٹان پر ہے اور چٹان فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری زمین ہوا کا قید خانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کا ارادہ فرمایا تو ہوا کے خازن کو فرمایا کہ ان پر ہوا بھیج اور ان کو ہلاک کر دے۔ خازن نے عرض کیا، یا اللہ، میں ان پر بیل کے نتنوں کے برابر ہوا بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تب تو دنیا کی تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور یہ سب کے لیے کافی ہوگی۔ ان پر انگوٹھی کے سوراخ کے برابر ہوا بھیجو، اور یہی وہ ہوا ہے جس کے متعلق ارشاد الہی ہے۔ مفہوم: اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا جس پر وہ آئی، مگر اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیا۔ تیسری زمین میں جہنم کے پتھر ہیں، چوتھی میں جہنم کا گندھک ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے لیے بھی گندھک ہے؟ آپ نے فرمایا، بخدا اس میں گندھک کی کئی وادیاں ہیں، اگر ان میں بلند و بالا مستحکم پہاڑ ڈالے جائیں تو نرم ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ پانچویں میں جہنم کے سانپ ہیں جن کے منہ غاروں کی طرح ہیں، جب وہ کافر کو ایک بار ڈسیں گے تو ان کی ہڈیوں پر گوشت باقی نہیں رہے گا۔ چھٹی میں جہنم کے بچھو ہیں
جن میں سب سے چھوٹا بچھو بھی پہاڑی خچر کے برابر ہے۔ وہ جب کافر کو ڈسے گا تو کافر جہنم کی شدت اور گرمی کو بھول جائے گا۔ ساتویں میں ابلیس لوہے سے جکڑا ہوا ہے، اس کا ایک ہاتھ آگے ایک پیچھے ہے۔ جب اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اسے کسی بندے کے لیے چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ احمد و طبرانی، صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک ڈستا ہے تو اس کی گرمی 70 سال کے راستے کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے، اور جہنم میں پہاڑی خچروں جیسے بچھو ہیں۔ جب وہ ڈستے ہیں تو ان کی گرمی 40 سال کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے۔ ترمذی، صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان الہی کے بارے میں فرمایا کہ وہ زیتون کے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ جب وہ ان کے چہروں کے قریب آئے گا تو ان کے چہرے کی خال بالوں سمیت ادھڑ کر اس میں گر جائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، وہ شدید گرم پانی ان کے سروں سے گزر کر ان کے پیٹ میں اثر انداز ہوگا، اور جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا اسے باہر نکال دے گا، یہاں تک کہ اس کی شدت سے ان کے پیروں سے بہہ نکلے گا اور ان کے وجود کی چربی ختم کر دے گا۔ پھر دوبارہ اسے ویسے ہی ڈالا جائے گا اور بار بار انسان کو پہلی والی حالتوں پر کیا جاتا رہے گا۔ ضحاک کا قول ہے کہ حمیم وہ گرم پانی ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے جہنمیوں کو پلانے کے وقت تک برابر گرم ہی ہو رہا ہے، اور پھر وہ انہیں پلانے کے ساتھ ہی ان کے سروں پر بھی ڈالا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں جمع ہونے والے جہنمیوں کے آنسو ہوں گے جو انہیں پلائے جائیں گے، اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ قرآن پاک میں اس پانی کا ذکر ہے، ارشاد الہی ہے۔ مفہوم: اور وہ گرم پانی پئیں گے جو ان کی اتڑیاں کاٹ دے گا۔ احمد، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان الہی کے بارے میں فرمایا، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے گلے سے اتار نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ جہنمی اسے اپنے منہ کے قریب لائے گا تو اس کی بدبو کی وجہ سے اسے سخت ناپسند کرے گا، مگر جب پیاس کے مارے منہ کے اور زیادہ قریب لائے گا تو اس کا منہ بھن جائے گا اور اس کے سر کی کھال بالوں سمیت اس میں گر جائے گی، اور جب وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا تو وہ اس کی اتڑیاں کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: اور جب وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ایسے پانی کے ساتھ جو گلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون ڈالے گا، اور وہ بہت برا پینا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اس باب سے ہم اور آپ جہنم کے عذاب کے متعلق اہم باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ یقیناً جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کو شریعت کے نہیں بلکہ طبیعت کے مطابق گزارا ہوگا، جنہوں نے قرآن و سنت کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی کو اپنے طبیعت اور نفس کے پیچھے پیچھے چلایا ہوگا، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں اور بندیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جو اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے
بلکہ اپنے مولا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس تاریخ کو نسبت حاصل ہے جنگ کربلا سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج کے دن شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کا وعدہ کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جس مشن اور جس دین کے لیے اپنی قربانی پیش کی تھی، اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا تھا، ہم بھی امام عالی مقام کے اسی مشن کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی زندگی کو یزید پلید کی طرح طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ امام حسین کی طرح شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اور یقین جانیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کا پابند بنایا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے لگے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا اور اللہ ہمیں امام علی مقام کے صدقے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اسی باب سے کل بھی ہم مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔